اگر کوئی آقا علیہ السلام سے انسیت رکھ لے، حضور سے محبت کر لے، تو اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ وہ بے ایمان دنیا سے رخصت ہو۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات سے عشق کرنے کا مزہ تو الگ ہے، اس کا مرتبہ تو الگ ہے جو حضور کی ذات سے عشق کر لے۔ اگر کوئی حضور کی نالین سے عشق کر لے، حضور کی نالین سے، حضور کی مبارک جوتیوں سے اگر کوئی عشق کر لے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک یہودی کا بچہ تھا، وہ مسجد نبوی میں آتا تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ رسول اللہ جب تشریف لاتے تھے تو سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، بڑی بڑی پالیسیز پہ بات ہو رہی ہوتی تھی، یمن کی، شام کی، عراق کی، اردن کی، فلسطین کی، دنیا بھر کی پالیسیز پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے حق کی بھی بات ہو رہی ہے، بندوں کے حق کی بھی بات ہو رہی ہے، زمین کے نیچے کی بھی بات ہو رہی ہے، زمین کے اوپر کی بھی بات ہو رہی ہے، آسمان کے اوپر کی، آسمان کے نیچے کی، سارے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں۔ وہ جو بچہ تھا نا، اس کا کام صرف اتنا تھا، وہ تھا یہودی کا بچہ، اور کہاں آتا تھا مسجد نبوی میں۔ یہاں تو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی دوسرے فرقے کا مسجد میں داخل نہ ہو جائے، یہاں تو حالات یہ ہیں، لیکن رسول اللہ کی مسجد نبوی میں یہودی کا بچہ آتا تھا، اور کام اس کا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے، نالین اتارتے، وہ حضور کی نالین اٹھاتا تھا، اپنے بغل میں رکھتا تھا اور ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ کام اس کا صرف اتنا تھا، اور یہودی تھا۔ حضور تو سب کے لیے رحمت ہے نا، آپ دیکھو کہ کیسی رحمت ہے۔ تو وہ اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ نالین اٹھاتا، کونے میں بیٹھ جاتا۔ اب کیا ہوا کہ وہ بچہ آیا نہیں کچھ دن۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ وہ بچہ نہیں آ رہا، وہ یہودی کا بچہ جو آتا تھا۔ یہاں اگر کسی عہدے پہ ہم پہنچ جائیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی قریب کا رشتہ دار ہو، غریب ہو، تو بہت دیر میں یاد آتا ہے، اچھا تم فلاں کہ وہ ہو کیا؟ ہاں دکھائی نہیں دے رہا بابو، بھول گئے ہیں، تھوڑا مصروف ہے۔ یہ سب ہوتا ہے نا آج کے دور میں، اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو حالات یہ ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اور اپنا اگر غریب ہو تو اور زیادہ بھول جاتے ہیں، پھر تو اگنور ہی کرتے ہیں اس کو، کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کوئی پہچان نہ ہو جائے، کہیں کوئی تذکرہ نہ کر دے، کیونکہ وہ غریب ہے بیچارہ۔ لیکن دیکھو کہ رسول اللہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، مالداری جن کے قدموں کی دھول ہے، وہ رسول جو قاسم نعمت ہیں، جو قاسم جنت ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ایک یہودی کے بچے کے بارے میں کہتے ہیں۔ کہا میرے صحابہ وہ بچہ دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا، اس وجہ سے نہیں آ رہا۔ جب حضور کو یہ بات پتہ چلی، رسول اللہ اٹھے مسجد نبوی سے، صحابہ کرام کے ساتھ میں یہودی کے گھر پہ گئے، اور وہ یہودی کوئی معمولی یہودی نہیں تھا، وہ یہودی رسول اللہ کو گالی دیتا تھا، رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، اور رسول اللہ سے بدسلوکی کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا۔ لیکن دنیا میں یہ تاریخیں تو آپ کو ملیں گی کہ فلاں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، اس نے پلٹ کے ویسا کر دیا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ لیکن کائنات میں کسی بھی بڑی عظیم شخصیت کی تاریخ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کسی نے گالی دی ہو اور اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے اتنی بڑی شخصیت اس کے دروازے پہ چلی گئی۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت اور اخلاق ہے، اس طرح رسول اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، حضور نے اس طرح لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ ہم تو مرنے کے بعد میں جنازوں میں شریک ہو رہے ہیں، وہ بھی گھر نہیں جا رہے ہیں، جب جنازہ قبرستان میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے۔ رسول اللہ یہودی کے گھر پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آیا یہودی، وہ بڑا شرمندہ ہوا کیونکہ اس سے پہلے اس نے رویہ اچھا نہیں رکھا تھا رسول اللہ کے ساتھ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچے کی عیادت کے لیے آئیں۔ اب بتائیے دشمنی کی کوئی وجہ باقی رہے گی؟ کوئی وجہ باقی رہے گی؟ لیکن ہم جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا ایگو، ہمارا نفس اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم لچکدار نہیں ہیں، ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے۔ اپنے ہی بھائیوں سے ہم خیر خبر نہیں لے رہے ہیں تو غیروں سے کیا ہم خیر خبر لے سکتے ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام گئے، اندر تشریف لے گئے، وہ بچہ لیٹا ہوا تھا بستر پہ، بخار کی شدت تھی، اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اٹھ نہیں پایا۔ رسول اللہ اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اس کے سر کو حضور سہلانے لگے۔ سبحان اللہ جی، یہ وہ مبارک ہاتھ ہے، اس کی انگلی کا اگر اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام اس کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا قسمت ہے بھائی اس کی، ہے نہیں؟ اس کی قسمت کتنی بلند ہے کہ 1450 سال کے بعد میں ٹاٹا نگر کی اس گلی میں بیٹھ کر کے ہم اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں
کیا فضیلت ہے، کیا مرتبہ ہے اس کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرنے لگے اس کے سر پر۔ حضور نے عادت کی، اس سے کہا بیٹا تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، کچھ نہیں جواب دیا اس نے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا، کچھ نہیں جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ پھر اس نے باپ کی طرف دیکھا تو اس باپ نے کہا کہ جو محمد کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا کہ کلمہ پڑھو تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی چرپائی سے اٹھے کلمہ پڑھا کر کے، ابھی حضور دروازے تک آئے تھے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ اب حضور واپس پلٹے، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، اگر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی اور دنیا کو یہ بتایا، اور نظام قدرت دنیا کو یہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، جو میرے محبوب کی ذات سے عشق کر لے اس کا مقام تو بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کو مولا کائنات حیدر کرار بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو عثمان ذو النورین بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو ساری دنیا کے مؤذنوں کا امام بلال حبشی بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو عاشقوں کا امام سلمان فارسی بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو صداقتوں کا امام ابو بکر صدیق بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے پیار کر لے اس کو عمر بن خطاب بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میرے نبی کی نالین سے پیار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے جنتی ہونے کا اعلان اپنے محبوب کے ذریعے دنیا کے سامنے کرا دیتا ہے۔ تو حضور کی محبت کے بغیر، اگر حضور کی محبت، حضور کا ادب، حضور کا عشق، اگر حضور کی نسبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو روئے زمین کی ساری مسجدوں میں آپ سجدے کرتے پھریں، یہ سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔